تم کہو کہ میں تمہاری طرح سادھارن منشیہ ہوں، میری جانب وہی آتی ہے تاکہ لوگ خاکساری سمجھیں، لوگ ان کے ساری سمجھیں، توازو سمجھیں۔ تم کیسے جلاؤ گی خانے آتش دوزخ، جب ہجر مدینہ کی میرے دل میں جلن ہے، جب ہجر مدینہ کی میرے دل میں ایک مرتبہ ایک گاؤں میں مناظرہ ہو رہا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا ایک تڑکا دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ اب میرا 10 منٹ سماپت ہو گیا ہے۔ اب میں وہی بولوں گا جو مجھے سمجھانا۔ ابھی تک تو میں دعا کر رہا تھا سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ، اب تو یقیناً سمجھو گے۔ اجتماع ہو رہا تھا، مناظرہ سمجھتے ہیں؟ ڈیبیٹ، بحث۔ تو بحث کل ہونی تھی رات میں، سنی علماء کا گروپ بھی پہنچ گیا اور ان کا بھی پہنچ گیا۔ میں ان کا نام لے کے اپنے منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بھی پہنچ گئے۔ ان کے ملے بھی کتاب چھان رہے ہیں اور ہمارے اہل سنت کے علماء بھی کتاب۔ سنی، توجہ چاہوں گا، سنی علماء رات بھر کتابوں میں حضور کی فضیلت تلاشتے رہے، کہاں سے کون سی فضیلت مل جائے، کہاں سے کون سی فضیلت مل جائے، کہاں سے کون سی فضیلت مل جائے۔ اور یہ لوگ رات بھر حضور کی مثلیت تلاشتے رہے، کچھ ایسا مل جائے کہ یہ اس بات کو گرایا جا سکے، کچھ ایسا مل جائے کہ نبی کے لیے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا حرام ہو جائے، کچھ ایسا مل جائے کہ علم غیب کا انکار ہو جائے، کچھ ایسا مل جائے کہ حاضر و ناظر نہ مانا جائے، کچھ ایسا مل جائے کہ نبی اور ہمارے میں فرق ختم ہو جائے۔ یہ رات بھر سمانتا ڈھونڈتا رہا اور وہ رات بھر مہانتا ڈھونڈتا رہا، پوری رات اسی میں گزری۔ صبح جب مناظرہ شروع ہوا تو جو سنی عالم تھے، یہ سچا واقعہ ہے حیدرآباد دکن کا، سنی عالم جو تھے وہ مائک لے کے کھڑے ہوئے کہنے گاؤں والوں، اس سے پہلے کہ مناظرہ شروع ہو میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کہ میں رات بھر اور میری پوری ٹیم حضور کی فضیلت کو ڈھونڈ رہی تھی کتابوں میں، فضیلت حضور کے معجزات کو ڈھونڈ رہے تھے، حضور کی شان رسالت کو دیکھ رہے تھے، حضور کی شان عظمت کو دیکھ رہے تھے، ہم فضیلت ڈھونڈتے رہے اور ان کی اور پوری ٹیم اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مثلیت ڈھونڈتی رہی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، بتاؤ میری رات اچھی گزری یا اس کی رات اچھی گزری؟ میری رات جنت والی تھی یا اس کی رات جنت والی تھی؟ سارے گاؤں والوں نے کہا رات تو تمہاری اچھی گزری۔ اسی پہ مناظرہ ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی درشٹیکون کے فرق نے تفریق پیدا کر دی۔ مانتے نبی کو ہم بھی ہیں، مانتے نبی کو وہ بھی، مگر ہم اپنے جلسوں میں ان کی طرح مثلیت کا نہیں فضیلت کا پرچار کرتے ہیں، اور یہی پرچار، یہی ششٹاچار ہماری اہل سنت کی روح ہے میرے دوست۔ اسی درشٹیکون کے فرق نے، اس سے پہلے کہ میں اس درشٹیکون کے فرق سے کیا کیا نتیجے نکلے، پریڑام کیسا کیسا نکلا وہ بتاؤں، آئیے کچھ باتیں میں اور ضروری آپ کے کان میں ڈال دوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب دیکھیے درشٹیکون کا فرق دیکھیے، وچار دھارا۔ ایک وچار دھارا یہ کہتی ہے کہ نبی کی فضیلت کا پرچار کرو اور مثلیت کو صرف مانو جیسے ہم۔ ایک وچار دھارا کہتی ہے نبی کی فضیلت کو صرف مانو اور مثلیت کا پرچار کرو۔ اسی آیت نے
کلیئر کر دیا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میری طرف وحی آتی ہے۔ اب جو لوگ مثلیت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کہا نبی تمہاری طرح بشر ہے، اللہ نے کہا نبی تمہاری طرح بشر ہے، اللہ نے کہا نبی رٹا لگاتے ہیں۔ اور جو ہم میں سے ہیں وہ کہتے ہیں ملا جی آگے بھی تو پڑھو، یوحا الیہ میری طرف وحی آتی۔ ارے ایک تو ہے اور ایک نبی کی ذات، تجھے پڑھانے والا ملا ہے ملا، اور جس نے نبی کو پڑھایا وہ اللہ ہے اللہ۔ اور یہ قرآن میں ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے سکھایا پڑھایا اپنے محبوب کو قرآن، اللہ نے پڑھایا ہے۔ چلے ملا جی حساب لینے اتنا پڑھایا اتنا پڑھایا، اتنا نہیں پڑھایا یہ نہیں بتایا، ایسا یہ لوگ بتاتے ہیں جیسے جب اللہ دے رہا تھا تو یہ کسی کھڑکی سے جھانک رہے تھے۔ میرا مزاج نہیں ہے لیکن آج میرا موڈ خراب ہوا، کچھ سوالات میرے سامنے اس طرح کے آئے ہیں تو میں صرف درشٹی کوڑ کی بات کر رہا ہوں۔ اسی فرق نے دو الگ الگ بچار دھاراؤں کو جنم دے دیا۔ ایک وہ بچار دھارا جو نبی چاہتے ہیں اور ایک وہ بچار دھارا جو یہ چاہتے ہیں، گڑبڑ کر دیا اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ پاک نے کہا محبوب آپ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح سادھارن منشیہ ہوں۔ میں نے کہا یار یہ بتاؤ اگر میں اپنے آپ کو کہوں، توجہ اپنے آپ کو کہوں نورانی جاہل ہے نورانی جاہل ہے نورانی جاہل ہے، آپ کہو گے؟ نہیں۔ اس کو یوں سمجھو کہ جیسے ایک مرید نے مجھے دعوت دی، کہا حضور چلیے میرے جھوپڑے میں جو سوکھی روٹی ہوگی کھا لیجئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بالکل آؤں گا۔ میں اس مرید کے گھر گیا تو دیکھا جھوپڑا نہیں، کھوپڑا ہل گیا محل دیکھ کر۔ اتنا بڑا علی شان بھیب محل دیکھ کے میں نے کہا اور جب دسترخوان لگا تو روکھی سوکھی روٹی نہیں کہ گردن گھمانا پڑتا تھا پورا دسترخوان دیکھنے کے لیے۔ میں نے کہا یا اللہ اتنا بڑا سیٹ کہہ رہا میرے جھوپڑے میں آئیے سوکھی روٹی کھائیے۔ یہاں تو اللہ چکن بھی ہے مٹن بھی ہے قورمہ بھی ہے شاورما بھی ہے، ادھر بریانی ادھر نورانی۔ دیکھا تو ہو گئی پریشان۔ میں سمجھ گیا بندہ خاکساری کر رہا ہے، انکساری کر رہا ہے، تواضع کر رہا ہے۔ میں سمجھ گیا یہ اس کا بڑکپن ہے کہ اپنے کو چھوٹا بتا رہا ہے۔ ایک مرید نے اور دعوت دی، کہا حضور چلیے میری جھگی جھوپڑی میں جو بھی بیسن کی روٹی چٹنی میں کھلا سکوں آ کے کھا لیجئے۔ میں گیا تو دیکھا واقعی جھوپڑی تھی، واقعی بیسن کی روٹی چٹنی تھی۔ صحیح تو ہے، پہلے جو والا معاملہ تھا وہ خاکساری تھی، انکساری تھی، تواضع تھا۔ دوسرا معاملہ خاکساری کا نہیں، صحیح تو ہے، جیسا اس نے کہا ویسا دکھایا۔ اس سے آپ کیا سمجھے کہ اگر بڑا اپنے آپ کو چھوٹا بنائے تو وہ چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اور بڑا بن جاتا، اور بڑا بن جاتا۔ اور پھر یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت، نبی نہیں کہہ رہے خدا کہلوا رہا ہے۔ اب تو سمجھ جاؤ کہ میرا نبی خاکساری کر رہا ہے، میرا نبی انکساری کر رہا ہے، میرا نبی تواضع کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں الگ الگ پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کلیئر کروں گا تاکہ کوئی ایک پوائنٹ بھی آ جائے تو کلیئر ہو جائے۔ ہاں اگر میرے والد گرامی حضور غازی ملت یا میرے بڑے بھائی حضور کلیم الاولیاء یا میرے بڑے ابا حضور شیخ الاسلام اگر مجھے کہہ دیں کہ نورانی جاہل ہے، حضور قائد ملت کہہ دیں نورانی جاہل ہے،
تو پھر میرے لیے سند ہو جائے گی. کیا ہے؟ سرٹیفکیٹ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب بڑا اپنے چھوٹے کو کچھ کہہ دیتا، توجہ چاہوں گا، تو پھر اس کے لیے سند ہو جاتی. اگر بڑے نے چھوٹے کو جاہل کہہ دیا تو چھوٹا واقعی جاہل کہلاتا ہے. ارے یاد کرو، مکے کے لوگ جسے ابو الحکم کہتے تھے، میرے نبی نے ایک بار اسے ابو جہل کہہ دیا، دنیا ابو جہل کہنے لگی. ارے میں یہ کیوں کہوں؟ جاہو جلال ہو تو میں بیان کروں، فضل و کمال ہو تو میں بیان کروں، حسن و جمال ہو تو میں بیان کروں، جود و نوال ہو تو میں بیان کروں، برگزیدگی ہو تو میں بیان کروں، امامت ہو تو میں بیان کروں، قیادت ہو تو میں بیان کروں، رسالت ہو تو میں بیان کروں، نبوت ہو تو میں بیان کروں، عظمت ہو تو میں بیان کروں، نعمت ہو تو میں بیان کروں، رحمت ہو تو میں بیان کروں. ارے مجھے کہنا ہوگا تو یا ایھا المزمل کہوں گا، یا ایھا المدثر کہنا ہوگا تو میں کہوں گا، یاسین کہنا ہوگا تو میں کہوں گا، طٰہٰ کہنا ہوگا تو میں کہوں گا تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہوں گا. مجھے کہنا ہوگا تو قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین کہوں گا، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا کہوں گا. مجھے کہنا ہوگا ورفعنا لک ذکرک میں کہوں گا، طٰہٰ ما انزلنا میں کہوں گا، یا ایھا المدثر میں کہوں گا. ارے تیرا حسن ہو تو میں بیان کروں، جب تیرے چہرے کا چرچا کرنا ہوگا تو والضحیٰ میں کہوں گا، جب زلفوں کی بات ہوگی تو واللیل اذا یغشیٰ میں کہوں گا، جب آنکھوں کی بات ہوگی تو ما زاغ البصر وما طغیٰ میں کہوں گا، جب تیرے ہاتھوں کی بات ہوگی تو ید اللہ فوق ایدیہم میں کہوں گا، جب تیرے سینے کی بات ہوگی تو الم نشرح لک صدرک میں کہوں گا، جب تیرے ہردے کی بات ہوگی تو یاسین میں کہوں گا، جب تیرے وجود کی بات ہوگی تو طٰہٰ میں کہوں گا. ارے جب تیرے استتو کی بات ہوگی تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میں کہوں گا. میں اگر تیرا چرچا کروں گا تو قرآن کے ہر پارے میں، ہر سورت میں، ہر آیت میں محبوب میں تیرا چرچا کروں گا. امامتیں ہوں، رفعتیں میں بیان کروں، نعمتیں میں بیان کروں، برکتیں میں بیان کروں، عظمتیں میں بیان کروں، رحمتیں میں بیان کروں، رفعتیں میں بیان کروں. لیکن توجہ، یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے، اسے میں نہیں بیان کروں گا. محبوب تم کہو تاکہ لوگ خاکساری سمجھے، لوگ انکساری سمجھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضور تاج العلماء، شہزادہ غازی ملت. اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے نبیوں کی فضیلت کا چرچا کیا ہے. جب حضرت ابراہیم کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. جناب اسماعیل کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. جب بات ادریس کی آئی تو اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. جب بات موسیٰ کی آئی تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. حد تو یہ ہے کہ جب اپنی مریم کا ذکر کیا تو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اے محبوب
جب میں تیری کتاب میں ابراہیم کا چرچا کروں، اسماعیل کا چرچا کروں، موسیٰ کا چرچا کروں، عیسیٰ کا چرچا کروں، ادریس کا چرچا کروں، مریم کا چرچا کروں، تو پھر تیرا چرچا کیسے نہ کروں؟ ارے سب کی فضیلت پر تیری فضیلت باری۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے رب نے فرمایا اے محبوب میں نہیں، تم کہو۔ قل you have to say that I am just like you۔ تم کہو کہ میں تمہاری طرح سادھارن منشیہ ہوں، میری جانب وہی آتی ہے تاکہ لوگ خاکساری سمجھیں، لوگ ان کے ساری سمجھیں، تواضع سمجھیں۔ ایک سوال یہاں اور پیدا ہوتا ہے اور بہت ہی کلیئر کٹ، کہیں ایسا نہ ہو سکتا ہے بلکہ لوگوں کے دماغ میں اس طرح کے سوال آتے بھی آتے ہیں، یار یہ اللہ نے کہلوایا کیوں، کہلوایا کیوں، ہے نا؟ اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے اس لیے کہلوایا تاکہ لوگ خاکساری سمجھیں۔ پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو حضور کی آل کو چھوڑ کے سعودیہ کے ریال کے پیچھے بھاگ گئے۔ 250 سال پہلے پوری دنیا میں ان کے انڈے بھی نہیں تھے، انگریز آئے انہیں لے کے آ گئے، انگریز انہیں رنگریز بنا لے گئے۔ آئیے توجہ چاہوں گا، بالکل سیریس سنجیدہ گفتگو ہے، بات بڑی بھاری ہے مگر اس پر پوری دنیا واری ہے، اس لیے کہ یہ ساری زمین ہماری۔ پوری توجہ کے ساتھ ایک جواب تو میں نے دے دیا، پھر بھی کچھ ہیں خناس نہیں سمجھتے، تو آؤ ایک دوسرا بھی بڑا۔ پہلا جواب جو ہے وہ ایکیڈیمک تھا، دوسرا ہسٹوریکل ہے، اتہاسک، تاریخی۔ وہ کیا ہے؟ نمرود کا نام سنا ہے نا؟ سب نے سنا ہے؟ ویسے سننے لائق نام تو نہیں ہے۔ نمرود سڑا ہوا امرود، بہت بڑا مردود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود، اتنا بڑا اچھا بندہ نہ بن سکا تو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا ہے میرے خلیل جا، نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بول۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، بس یہ پوائنٹ۔ حضرت ابراہیم گئے نمرود کے پاس اور کہا تیرا پرابلم کیا ہے؟ تو اسے خدا کیوں نہیں مانتا جس نے تجھے پیدا کیا؟ نہیں مانا تو حضرت ابراہیم نے ایک دلیل پیش کی، سن انہو یحیی و یمیت، میں جس خدا کا بندہ ہوں وہ جیون بھی دیتا ہے، مرتیو بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے۔ تو اگر خدا ہے تو ایسا کر کے دکھا۔ توجہ، اس نے اپنے کارآباد سے، جیل سے 2 قیدیوں کو بلایا۔ جو بات میں دھیرے کہا کروں اس کو اور توجہ سنا کرو، کبھی کبھی میں زور کا جھٹکا بڑی دھیرے سے لگاتا ہوں، ہاں اس کو اور غور سے سنا، وہ نہ سمجھو کہ وہ ہے، یہ اور زبردست ہے۔ توجہ چاہوں گا بالکل زندگی کے ساتھ۔ میں جس کا بندہ ہوں وہ مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے، تو خدا ہے تو ایسا کر کے دکھا۔ جیل سے دو پریزنر کو، قیدیوں کو بلایا، کچھ پھنس گیا ہے، جس کو کل مرتیو دنڈ ملنے والا تھا، پھانسی، اس کو اس نے چھوڑ دیا، اور جس کو کل رہائی ملنے والی تھی، آزادی ملنے والی تھی، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور کہا دیکھو ابراہیم، جسے زندگی ملنے والی تھی اسے میں نے موت دے دی، جسے موت ملنے والی تھی میں نے اسے جیون دے دیا، میں بھی تو خدا ہوں، معاذ اللہ کیا۔ یہ ایک الگ چیپٹر ہے، مگر آؤ ایک دوسرا واقعہ سنو۔ ابھی اس واقعے کو میں یہیں روک رہا ہوں، دوسرا واقعہ اتنا تو طے ہے، حالانکہ یہ محال ہے
اور संभव है, इम्पॉसिबल है कि वो पश्चिम से सूरज निकालता। लेकिन हजरत इब्राहिम ने जो दलील पेश की थी, अगर सूरज पश्चिम से निकल जाता मर्जी मौला से, तो फिर ये दलील क्या होती, खुदा मानना पड़ता कि नहीं। और दूसरा वाकया मकाम सहबा, तवज्जो करें, सारे सहाबा ने नमाज असर अदा कर ली, अली बाकी थे, अली बाकी थे। और वो क्यों बाकी हुए? क्योंकि अली के जानू पर सर रखकर नबी सो रहे थे। अच्छा, इतिहास की किताबों में, हदीस में है नबी सो रहे थे, लेकिन मेरा दिल कहता सो नहीं रहे थे, अली का दिल टो रहे थे, अली का दिल टो रहे। देखे नमाज के लिए उठता है या मेरी ताबेदारी में रहता, टो रहे थे। सूरज धीरे धीरे गुरूब हो रहा है, अली की बेचैनी बढ़ रही। नमाज कितनी कीमती चीज है मुसलमानों, अली की इस अदा में देखो। सुभान अल्लाह। सूरज डूब गया, डूबना था ऐसा लगा जैसे अली की उम्मीद का सूरज डूब गया। वो गम सीने में अंगड़ाई लेने लगा, दिमाग से आंखों तक आया, आंसू का कतरा बन गया। दिल में यही सोचते रहे कि हे अल्लाह, मेरी नमाज छूट गई, वो भी मैंने जानबूझ के छोड़ी। आज के मुल्ला जी होते, चिल्ला वाले मुल्ला, तो कहते हुजूर को उठा के गए, उठिए नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ना है। अली से ज्यादा नमाज की इज्जत करते हो। अली ने नमाज नहीं पढ़ी, छोड़ दी, लेकिन छोड़ा था जिंदगी में पहली बार, तो वो गम बर्दाश्त न हुआ। कभी किसी को नमाज छोड़ने का गम हुआ है? खाना छोड़ने का तो होता है, वो जानते हैं। शरीर की ग़िज़ा है, वो ना छूटे, और नमाज तो रूह की ग़िज़ा है, फिर भी तुम छोड़ देते हो। ऐसा मत करो यार। ये सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम यहाँ 90% हैं, लेकिन मस्जिद हमारी 90% नहीं है। ये तुम्हारी बेनमाजियों का नतीजा है। फैसला कर लो, हमें नाम का नहीं काम का मुसलमान बनना है। इंशाअल्लाह नमाज कायम करना है, और इंशाअल्लाह हाँ, इनके पास है क्या? ना इनके पास गौस पाक है, ना गरीब नवाज है, ना साबिर पाक है, ना शाहजलाल है, तो नमाज का सहारा लेके गुमराह कर रहे हैं। तुम क्यों नहीं पढ़ते? ट्राई टू बिकम परफेक्ट और ऑनेस्ट मोमिन मुस्लिम। सच्चे मुसलमान बन जाओ, अल्लाह से डरना शुरू करो। इंसान जब कि शेर से डरता है तो शेर से भागता है, सांप से डरता है तो सांप से भागता है, लेकिन जब अल्लाह से इंसान डरता है तो अल्लाह के और करीब हो जाता है। ये वो भय है ये वो भय है जो भय आपको अल्लाह के करीब कर देता है। तो अब जब तक अगर तुम अल्लाह से नहीं डरोगे तो अल्लाह के दुश्मनों से डरोगे। अब अगर चाहते हो कि तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरे, तो तुम अल्लाह से डरना शुरू करो। इंशाअल्लाह इस मजमून को तो मैं कल बयान करूंगा मनक़बती तकरीर में, लेकिन आओ तवज्जो के साथ। नमाज पढ़ने में तो लज्जत मिलती है, छूट जाए तो उसका गम, वो भी ऐसा गम कि आंखों से आंसू टपक पड़े। आंसू टपके तो कहां टपके, रुखसारे पाके मुस्तफ़ा पे, क्योंकि जानू पे सर रख के नबी सो रहे थे। हुजूर के चेहरे वद्दुहा पर जब आंसू का कतरा गिरा, आका ने आंख खोली, फरमाया मालक या आखी, क्या हुआ? हजरत अली ने आसमान की तरफ सर उठाया, हुजूर देखिए सूरज डूब गया, डूब गया। कहाँ क्या हुआ? कहा हुजूर सबने असर की नमाज पढ़ ली थी, आपने भी पढ़ ली थी, मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि मेरे जानू पे आप अपना सरे मुबारक रख के आराम फरमा रहे थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि जाऊं आपको जगाऊं, नमाज पढ़ लूं। फिर दिल में सोचा
کہ اگر آپ کو میں نے تکلیف دی تو وہ تکلیف آپ تک سیمت نہیں رہے گی، اللہ تک جائے گی۔ جس سے نبی راضی نہیں اس سے خدا کیسے راضی ہو؟ یہ نماز تو قضا تو ادا ہو جائے گی، نماز کی قضا تو ادا ہو جائے گی، لیکن اگر اطاعت قضا ہو گئی تو ادا نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کے میں نے نہیں پڑھی، لیکن جب سورج ڈوبا تو غم سے آنسو نکل آئے، سرکار اس کی وجہ سے آپ کی آنکھ کھل گئی، مجھے معاف کرنا۔ اتنا کہنا تھا۔ اے سید پور کے غیور مسلمانوں، عظمت شان علی دیکھو، کردار حیدری دیکھو، تقدس ولایت مولا دیکھو۔ آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ان علیاً کان فی طاعتک وطاعت نبیک فردد لہ الشمس۔ اے اللہ میرا علی، تیرا علی میری اور تیری اطاعت میں تھا، فرما برداری میں تھا، اس کے لیے سورج کو پلٹا دے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، چمن چمن گلی گلی گلیاں۔ اس گلی میں کہاں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں چمن چمن، اور گلی سونی لگ رہی، ذرا قاعدے کا لگا یار، چمن 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 گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، تم 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 تم۔ چلو تھوڑا ہیٹ ضروری ہے، ہیٹ اس کے بعد جا کے پیٹ ہے مستان المشائخ۔ دل کی چین یا حسین یا حسین۔ ماشاءاللہ، تو کلیئر ہوا؟ میرا علی، مولا تیرا علی میری اور تیری اطاعت میں تھا۔ آپ ذرا سوچیں، نماز پڑھنا فرما برداری ہے یا چھوڑنا؟ پڑھنا، زور سے بولو، یہ ادھر والے بولو، پڑھنا نا۔ آدیش کا پالن پڑھنے میں ہے یا چھوڑنے میں؟ پڑھنے میں۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کسی خبیث نے نہیں، حدیث نے کہا کہ اے اللہ، علی تیری فرما برداری میں تھا، تیرے آدیش کے پالن میں تھا، تیرے محبوب کی فرما برداری میں تھا۔ فردد لہ الشمس، سورج کو اس کے لیے پلٹا دے۔ اتنا کہنا تھا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ گیا۔ اتہاس میں پہلی بار ہوا، پلٹ گیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ گیا، اور حکم دیا علی کو نبی نے کی چاہ اپنی عصر کی نماز ادا کر۔ جناب مولا علی باوضو تھے، نیت کی عصر کی نماز کی، اب نماز پڑھ رہے ہیں، سورج ہل بھی نہیں رہا۔ میں نے سورج سے بیچاروں کی دنیا میں، کیوں بات تو کر نہیں سکتا، عالم خیال میں پوچھا، مسٹر سورج کب ڈوبو گے؟ کب ڈوبو گے؟ کب پہلے پوچھتے تو میں سمے بتا دیتا کب ڈوبوں گا۔ اب علی سے پوچھو کب ان کی نماز پوری ہوگی؟ وہ کیوں؟ کب پہلے میں سبھی کے لیے نکلتا تھا، اس لیے سمے پہ ڈوب جاتا تھا، اس وقت میں سبھی کے لیے نہیں، صرف علی کے لیے نکلا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نبی کی شان، علی علی، نبی کی شان، حسنین کا بابا، فاطمہ کا شوہر، ہم سب کی جان، ابوبکر کی نعرہ۔ بہت تیزی سے سمجھ جا رہا ہے، میں ایک دم، اور جتنی بھڑاس باقی ہے وہ کل تو نکلے گی۔ میں نے کہا فائنل ہے، آپ بھی سوچیں گے جب سیمی فائنل اتنا تگڑا ہے تو فائنل کیسا ہوگا؟ تو توجہ چاہوں گا، تیار ہیں؟ پورے رنگ علی میں ڈوب کے تیار ہیں؟ جب تک گردن نہیں گھومتی ہاتھ نہیں اٹھتا۔ ہوشیار لوگ ہیں، بانگلہ مانش، امر شونار بانگلہ، امی تمہیں بھالو باشی، اور واقعی امی تمہیں بھالو باشی۔ میں آپ لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں، توجہ چاہوں گا، زندگی کے ساتھ دیکھیے، تیار ہیں نا آپ لوگ؟
کہا میں آج سبھی کے لیے نہیں، صرف بولیے علی کے لیے نکلا ہوں۔ اب ایک نکتہ ہے خانقاہی، دیکھیے گا امام الدین بھائی، سب کی توجہ چاہوں گا۔ ایک نکتہ ہے خانقاہی کہ جب تک کیا، جب تک علی نے اپنی نماز نبی پہ قربان نہیں کی تھی، پھر میں دہرا رہا ہوں، جب تک علی نے اپنی نماز کا بلیدان نبی کے لیے نہیں کیا تھا، تب تک علی سورج کو دیکھا کرتے تھے، اور جب قربان کر دیا تو سورج علی کو دیکھنے لگا۔ سورج علی کو دیکھنے لگا۔ اب جو ہم کہے سوریہ نمسکار کریں، وہ سورج تو خود علی کے چمتکار کو دیکھ کے نمسکار کر رہا ہے۔ اب درشٹیکون کا فرق دیکھیے، اسی واقعے کو درشٹیکون کا فرق دیکھیے، ابھی میں نتیجہ بعد میں نکالوں گا۔ جو حضور کی فضیلت کا پرچار کرتے ہیں اور مثلیت کو صرف مانتے ہیں، یعنی ہم لوگ، وہ اس طرح واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھ خدا نے علی کے لیے سورج پلٹا دیا، نبی نے لب ہلایا، اللہ نے سب ہلایا، نبی کا لب ہلا، عرش پر سب ہلا، یہ ہم بیان کرتے ہیں۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ صرف درشٹیکون کا فرق ہے۔ حدیث میں یہی واقعہ یہ بھی پڑھتے ہیں، یہاں تو کیا کہتے ہیں نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، اللہ نے نبی کی دعا قبول کر لیا۔ بات یہ بھی صحیح ہے، لیکن درشٹیکون کے فرق نے کہاں پہنچا دیا؟ انہیں وہاں بھی مثلیت نظر آ رہی ہے، ہمیں وہاں فضیلت نظر آ رہی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورج نکلا علی کے لیے، کس کے لیے نکلا؟ اور ادھر کیا ہوا تھا نینوا میں؟ نمرود نے کہا جب حضرت ابراہیم نے کہ میں جس خدا کا بندہ ہوں وہ پورب سے سورج نکالتا ہے پسچم میں ڈوبوتا ہے، تو خدا ہے تو پسچم سے نکال، کہا تھا کہ نہیں؟ اب اگر وہ نکال دیتا تو خدا ماننا پڑتا۔ اب یہاں تو نکالا، نبی نے نکالا کہ نہیں؟ بولو، نبی نے نکالا، اور وہ بھی علی کے لیے نکالا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو، توجہ چاہوں گا، کہ ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں اے محبوب کہیں لوگ تمہیں خدا نہ کہہ دے، اس لیے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو فضیلت اور ہے، مثلیت اور ہے، مطلب صاف ہے۔ گویا رب فرما رہا ہے اے محبوب میں نے اسی لیے تو تمہیں انسان بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آمینہ کا پوت بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، حسنین کا بابا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، فاطمہ کا والد بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، خدیجہ کا شوہر بنایا اے محبوب تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ اے مصطفیٰ میں نے علی کا بھائی بنایا آپ کو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ابو طالب کا بھتیجا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ آپ کو بچپن میں ہم نے آپ سے بکریاں چروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آپ سے جوانی میں بزنس کروایا، بیوسائے کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ابو بکر کا ساتھی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آپ کے راہوں میں کانٹے بچھنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، پوٹ پر پتھر اٹھنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آپ کے شریر کو لہو لہان ہونے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو بدر و خیبر و خندق میں آپ سے تلوار اٹھوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، محنت کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کی مثلیت کا ذکر اس لیے کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اور فضیلت کا چرچا اس لیے کیا تاکہ اپنے جیسا نہ سمجھے۔ اشرفی دولہ دور تاج العلماء وطن سرکار کلام۔
اب یہ درشٹی کوڑ ہی کا تو فرق ہے چلا کہ ہجرت کی رات ہے، انوار و تجلیات کی برسات ہے۔ میں درشٹی کوڑ کا فرق بتا رہا ہوں۔ میں وہ بات نہیں کروں گا کہ اگر میں کہوں حدیث ہے تو کہ خبیث فوراں ٹوکے، میں قرآن سے کوٹ کروں گا۔ علی کا نبی کا ساتھ ہے، باہر 40 کافروں کی کھات ہے، انتہائی نورانی رات ہے، ابو بکر کا ساتھ ہے۔ اب تو کہہ دو واللہ کیا بات ہے۔ بہت سمپل سا واقعہ آپ سنتے آئے ہیں، دہرانا نہیں ہے، بس یہ کیچ کر لیں کہ جب کافروں نے مرڈر کا ارادہ کیا تو میٹنگ جانتے ہو کہاں کی تھی؟ دار الندوہ میں۔ کہاں؟ یہ میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کروں، آپ ان کی امام سے پوچھنا بتائے گا۔ اس جگہ کا نام دار الندوہ تھا جہاں شڑینتر رچا جا رہا تھا، یعنی جہاں حضور کے خلاف شڑینتر رچا جاتا ہے اسے ندوہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ خیر ہنسنے کے لیے کہہ دیا میں، لیکن یہ کتنا عجیب اتفاق ہے، یہ بھی ندوہ تھا وہ بھی ندوہ۔ پلاننگ کیا 40 سرداروں نے کہ جاؤ رات کے اندھیرے میں نبی کے گھر پہ، محمد ابن عبداللہ کے گھر پہ دعویٰ بول دو۔ ادھر غیب سے اپنی طرح ہوتے تو پتہ چلتا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، محبوب اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط ارادہ رکھیں نکل جاؤ۔ نبی نے علی کو اٹھایا، علی اپنے بستر پہ سو رہے تھے، اٹھایا، اٹھو اٹھو۔ کیا حضور؟ کہا میرا ساتھی ابو بکر میرا انتظار کر رہا ہے، میں جا رہا ہوں، تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کچھ امانتیں میرے پاس ہیں ان کافروں کی۔ یہ کافر بھی بڑے عجیب تھے، حضور پر ایمان نہیں لائے لیکن حضور سے زیادہ ایماندار کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ اے علی انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا، میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ امانتیں اپنے پاس رکھنا، صبح اٹھنا، جن کی امانت ہے دے دینا، پھر مدینے آ کے ملنا۔ علی سو گئے and very deeply he slept۔ جب یہ اٹھے تو کہا today I slept very deeply, I haven't got such kind of sleepness in my entire life۔ میں پوری زندگی اتنی گہری نیند نہیں سویا۔ انی نمت تلک اللیلہ ما نمت من قبل قط، پوری رات نہیں سویا، ایسی جیون میں نہیں سویا جتنی گہری نیند آئی۔ میں نے کہا ارے یہ کیا؟ ابھی 2 پولیس والے 2 بجے رات کو کسی کا دروازہ کھٹکھٹا دے تو پورے پریوار کی نیند کھل جائے گی۔ پولیس آئی، کیوں آئی، کیا ہوا؟ وردی دیکھا تو چہرے پہ زردی آ گئی، اور چاہے بیچارے چائے پینے آئے ہو کہ سب دکان بند ہے، چلو مولانا کے گھر چائے پی لیتے ہیں، لیکن چہرہ دیکھا تو مکھڑا بدل گیا۔ اور وہاں جرأت حیدر دیکھو، موت کی زد میں علی کا بستر، 40 کافروں کی 80 آنکھیں ٹکی ہوئی، اور علی فرماتے ہیں میں اتنی گہری نیند سویا کہ پورے جیون میں ایسی نیند ہی نہیں آئی۔ صحابی نے عرض کیا اے علی راز کیا ہے اتنی میٹھی نیند کا، کیا معاملہ؟ کہا میری زندگی کی گارنٹی نبی نے لے لی تھی۔ اعتماد دیکھو، میری زندگی کی ضمانت یعنی گارنٹی، میری زندگی کی ضمانت نبی نے لے لی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا نبی نے فرمایا علی سو جا، صبح اٹھنا، توجہ سے، جن کی امانت ہے بانٹنا، پھر مدینے آ کے ملنا۔ میں سمجھ گیا کہ اٹھنے کے لیے سونا ضروری، امانتیں بانٹنے کے لیے زندہ رہنا ضروری۔ میں سمجھ گیا کہ ابو طالب کے بیٹے کو موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے مگر آج کی رات نہیں آئے گی، کیونکہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے لے لی۔ توجہ زندگی کے ساتھ
ایک نتیجہ نکل گیا. یہ میرے والد صاحب کا ایک احسان ہے, گفٹ ہے ان کا, اور میں اس نتیجے کو اس لیے آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں انہی کا جانشین ہوں, انہی کے جملوں کا امین ہوں. حضرت نے ایک رزلٹ نکالا ہے, حضور غازی ملت نے فرماتے ہیں, سنبھال لینا بھائی اس جملے کو, کہ جس کی ضمانت, ضمانت تو سمجھ گئے نا, گارنٹی, جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی, اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. حضور شیخ المشائخ, حضور شیخ المشائخ. توجہ. اچھا یہ تو اندر کی بات تھی, باہر کیا ہوا سب جانتے ہیں. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں, جامع ترمذی میں تو ہے. نسائی نے اس کو بہت تفصیل سے امام نسائی نے بیان کیا ہے دوسرے باب میں. کیا کہ حضور نے کیا کیا, چند کنکریاں اٹھائیں. سنا ہے نا واقعہ, کافروں کے منہ پہ دے ماری. وہ ہمارے یہاں یو پی کی زبان میں کہتے ہیں سب انہرائی گئے. ارے مولانا یاد آیا, امردوہا میں سنا ہوگا, سب انہرائی گئے, یعنی کچھ سجھائی نہیں دیا. حضور نکل گئے, سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, بھائی حضور نہیں دکھے, نبی نہیں دکھے, راستہ بن گیا, نکل گئے. اب بھی تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا, ہم کیوں سلام کے لیے کھڑے ہوں, کہاں حضور دکھتے ہیں, ہم کیوں جلسے میں جائیں, کہاں حضور آتے ہیں. جھگڑا مت کرنا, اگر کوئی کہے سمجھ جانا کنکری کا اثر ابھی تک. لگی تھی گرو جی کو, اثر چیلوں تک. آئیے جب مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو وہیں سمیٹیے. اٹھایا کنکری کس نے تھا, نبی نے. بولو, پھینکا نبی نے, خود نبی نے فرمایا میں نے پھینکا, مگر فیصلہ وہاں سے کیا آیا, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. پھینکنے کا انکار خدا بھی نہیں کر رہا, فرما رہا اے محبوب یہ جو تم نے کنکری پھینکی, وَمَا رَمَيْتَ, یہ جو تم نے پھینکی, مَا رَمَيْتَ, تم نے نہیں پھینکی, اللہ نے پھینکی. ان سے کہو کہ جب نبی کا کنکری پھینکنا خدا کا کنکری پھینکنا ہو سکتا ہے تو پھر نبی کی مخالفت کرنا بھی خدا کی مخالفت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خلیفہ حضور سرکار کلام. اب درشٹیکون کا فرق دیکھیے اس رزلٹ میں. ہم کس طرح بیان کرتے ہیں اور وہ کس طرح بیان کرتے ہیں. جب وہ لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو ان کے ابا بھی انکار نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن میں, حدیث میں ہے, انکار چلے گا نہیں, سعودیہ بھی اسے نہیں روک سکتا. تو کہتے ہیں دیکھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اے محبوب یہ جو تم نے پھینکی یہ تم نے نہیں پھینکی, اللہ نے پھینکی. تو یہ جو اندھے ہوئے ہیں, حضور کو جو دیکھ نہیں پائے, اس میں نبی کی کوئی خاص بات نہیں, اللہ نے کیا. ملا جی تم پھینک کے بتاؤ, دیکھیں اللہ کہے گا کہ تم نے نہیں میں نے پھینکی. ابے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے پھینکی, یہی تو میرا اور تیرا فرق ہے. تو مثلیت کا دم دیکھ رہا ہے, میں فضیلت کا دم دیکھ رہا ہوں. یہ ہے درشٹیکون کا فرق. اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ نبی نہ کل ہماری طرح تھے نہ آج ہماری طرح, صبح قیامت تک وہ ہیں تبھی تو ہم ہیں. تو مسئلہ بالکل کلیئر ہے. اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں. اور آخری بات, فائنل ٹچ, ابو لہب اور ابو جہل کی عادت, جیسا کہ تمام مفسرین نے, جن لوگوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے, سارے مفسروں نے یہ بیان کیا ہے,
سب نے، کھلے مدرسے والوں نے بھی اور بند مدرسے والوں نے بھی، سب نے کھل کے کہا کہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اینڈ کمپنی بار بار کہتی تھی ہم اس کو نبی کیوں مانیں، یہ تو ہماری طرح ہے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، ہماری طرح بازار میں چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح انسان ہے، ہماری ہی طرح ہے، ہمارے ہی جیسا دکھتا ہے۔ کافر کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ تو اس میں جو قل کے بعد انا بشرم مثلکم کے جو مخاطب ہیں وہ مسلمان نہیں، کافر تھے۔ تو گویا نبی کافروں سے کہہ رہے ہیں اے ابو لہب، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، مجھے عیسائیوں اور یہودیوں کا والا معاملہ نہ سمجھو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو خدا مان لیا، میں تو تمہاری طرح انسان ہوں۔ تو حضور اس جملے سے رد شرک فرما رہے ہیں، میں بندہ بھی ہوں، بندہ نواز بھی ہوں، میں کریم کا بندہ بھی ہوں، امت پہ کریم بھی ہوں، میں رحیم کا بندہ بھی ہوں، امت پہ رحیم بھی ہوں، میں رحمت والے خدا کا بندہ بھی ہوں اور خود رحمت للعالمین بھی ہوں۔ بات کلیئر ہو گئی؟ یہی درشٹیکون کا فرق سلام میں پریشان کرتا ہے۔ کہاں صحابہ کھڑے ہوا؟ بے جاہل۔ اچھی چیز اگر کبھی چلو اگر ہم یہ مان بھی لیں، ہم مان لیں کہ کھڑا ہونا نہیں، تو کھڑے ہونے میں دقت کیا ہے؟ صرف یہ دقت بتا دیں، کھڑا ہونا یہ سمان کی دلیل ہے، اور جب تک وہ سمان نہیں تمہارا سلام تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ صرف محبوب پہ سلام بھیجو، بلکہ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا کہا، ایسا سلام بھیجو جیسا بھیجنے کا حق ہے۔ اب وہ بیٹھے بیٹھے حق پورا ہوگا؟ نیتا جی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سب کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور حضور کے لیے نہ کھڑے ہو، یہی درشٹیکون کا فرق ہے۔ یاد کر صحابہ کو، حضور تشریف لاتے تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، مسجد میں جب حضور تشریف لاتے تھے پردہ ہٹاتے تھے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، کسی نے نہیں پوچھا اے ابو بکر کیوں کھڑے ہوئے، اے عمر کیوں کھڑے ہوئے، اے عثمان کیوں کھڑے ہوئے، اے علی کیوں کھڑے ہوئے، اے طلحہ کیوں کھڑے ہوئے، اے زبیر کیوں کھڑے ہوئے۔ حضور اپنے گھر سے نکل کے اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، صحابہ کھڑے ہو گئے، کیوں؟ احترام۔ تو وہ کل احترام کرتے تھے کیونکہ نبی ان کے سامنے زندہ ہے، ہم بھی آج احترام کرتے ہیں کیونکہ نبی ہمارے سامنے زندہ۔ توجہ چاہوں گا، اور وہ ایسا زندہ ہے کہ مدینے میں بھی زندہ، سنیوں کے سینے میں بھی زندہ۔ تبھی تو امام نے، ہمارے زندہ امام نے پوری زندگی کے ساتھ سینہ ٹھوک کے ڈنکے کی چوٹ پہ کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوک کے امام احمد رضا نے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عشق محبت، عشق محبت، شیخ الاسلام، انتخاب شیخ الاسلام۔ مولا کریم ہم سب کو سچا، پکا، سنی، عاشق اور سمان کرنے والا امتی بنا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔